ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد عورتوں کے نگراں ہے کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہے مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ پیش کیا۔ ہم سورہ نساء کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 33 تک ہمارا درس مکمل ہو گیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ نساء میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے ان احکامات کو بیان کیا ہے جو ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جو سماجی زندگی ہے، سوشل لائف جو ہماری ہے، اس میں جو ظلم ہو سکتا ہے، جو کمزور طبقات ہے جیسا عورت ہے، یتیم بچے ہے، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ختم کیا، کیونکہ جو مسلمان صحابہ ہوئے وہ بھی جاہلیت کے دور کے لوگ تھے، وہ بھی اسی طرز زندگی کے عادی تھے۔ تو اب جب اللہ نے بتایا کہ تم مسلمان ہو گئے تو اب وہ جو جاہلیت میں جو ظلم ہوتا تھا، جو زیادتی ہوتی تھی، اب اس کو تم کو چھوڑنا ہے، اور ایک صالح معاشرہ، ایک پاک صاف معاشرہ، ایک انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی معاشرہ، ایک سوسائٹی تم کو بنانا ہے، جو اسلامی سوسائٹی ہوں گی، مسلمانوں کی سوسائٹی ہوں گی، وہ تم کو بنانا ہے۔ تو جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ اصلاح کی بات اللہ نے کی، ریفارم کی بات کی کہ بھئی یہ ریفارم ہونا چاہیے، یہ اصلاح ہونی چاہیے، اور ایک اچھا معاشرہ مسلمانوں کا بننا چاہیے جس میں نہ کسی پر ظلم ہو، جس میں نہ کسی پر ناانصافی کا معاملہ ہو، جو عدل پر قائم ہو، انصاف پر قائم ہو، ایسا معاشرہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ تو مختلف انداز میں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ ابھی ایک گھر ہوتا ہے، گھر میں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، تو اب ان کو کس طرح رہنا ہے، جیسے ایک مرد نے شادی کی، ایک بیوی اپنے گھر اس نے لائی، تو اب ان کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے۔ تو اللہ کہہ رہے الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو مرد اور عورت کی جو زندگی ہے، جو ایک گھریلو جو لائف ہے، اس کے اندر ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ یہ جو مرد اور عورت کی جو زندگی ہے، یہ دو پہیوں کی طرح ہے، یہ دو پہیے جب چلتے ہیں تو زندگی کا ایک سفر پورا ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہو، ایک اجتماعی کام ہو رہا ہو،
تو اس میں ایک امیر ہونا چاہیے, ایک نگراں ہونا چاہیے, ایک حاکم ہونا چاہیے, اسی سے وہ نظام صحیح چلے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو لوگ بھی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لے, تاکہ اب اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے, تاکہ عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ آپ کا سفر مکمل ہو جائے. تو مرد اور عورت کا جو مرد عورت سے جو معاشرہ بنتا ہے, جو گھر میں ایک خاندانی لائف بنتی ہے, فیملی لائف بنتی ہے, اس کو بھی اگر بہتر انداز سے چلانا ہے تو اللہ کہہ رہے کہ مرد کو اس پہ حاکم بنایا جائے, مرد کو نگراں بنایا جائے, اور عورت اس کے ماتحت میں رہ کے کام کرے اور دونوں اپنی زندگی کا سفر چلائے. اچھا, اب مرد کو ہی حاکم کیوں بنایا گیا؟ اب یہ سوال آ سکتا ہے, بھائی جب اسلام مساوات کی بات کرتا ہے, ایکوالٹی کی بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہے, دونوں کو حقوق ملنے چاہیے, تو مرد کو کیوں حاکم بنایا گیا؟ عورت کو بھی بنایا جا سکتا تھا. تو اس کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی یہاں پہ. پہلی بتائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو دنیا میں جو سسٹم بنایا ہے, اس میں ہم نے بعض کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے. یعنی بعض لوگوں کو بعض چیز, جیسے مال و دولت کے بارے میں, کسی کو زیادہ مال و دولت عطا کی, کسی کو کم عطا کیا, کسی کو زیادہ خوبصورتی دی, کسی کو کم خوبصورتی دی, پہلے جس کا تذکرہ آیا. تو اسی طرح مرد اور عورت جو دو لوگ ہیں, جو جن سے ایک نسل چلتی ہے اور ایک خاندان بنتا ہے, ان میں بھی ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. مطلب عورتوں کے اندر ہم نے کچھ خاص فضیلت رکھی ہے, کچھ خاص ان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے, اور مردوں کے اندر کچھ خاص کیپیسٹی اور کچھ فضیلت ہم نے رکھی ہے. تو عورتوں کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ گھر کا کام کاج زیادہ بہتر انداز سے سنبھال سکتی ہے, بچوں کی نگہداشت, بچوں کی پرورش زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. مرد کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اگر مرد کو ایک چھوٹا بچہ دے دیا جائے کہ بھائی تم اس کے ساتھ وقت گزارو, اس کی اچھی تربیت کرو, اچھی نگہداشت کرو, تو مرد اتنے بہتر طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا. یا مرد کو گھریلو کام کاج دے دیا جائے کہ تم گھر میں کھانا بنا کے رکھنا, اور تم گھر میں صفائی ستھرائی جو بھی کام تم اپنے ذمے لے لو, تو مرد اس کو زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائے گا. یہ خاصیت اللہ نے مرد میں نہیں رکھی, یہ عورت میں اللہ نے رکھی. کہ عورت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گھر کا نظام سلیقے سے چلا سکتی ہے, بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے, اور بچے بھی ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے. اس کے برعکس گھر کا نظام چلانے کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے, جو فائنینشیل جو نیڈ ہے, وہ مرد زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے. یعنی باہر سے پیسہ کمانے کے لیے جو صلاحیت چاہیے اللہ نے زیادہ بہتر انداز میں وہ مرد میں رکھی ہے. تو اسلام نے یہ کیا کہ جو مرد اور عورت کا جو ایک سسٹم چلے گا, ایک فیملی لائف چلیں گی, اس میں عورت کی جو ذمہ داری وہ گھریلو ذمہ داری ہے, کیونکہ زیادہ بہتر صلاحیت عورت کے اندر وہ ہے. اور مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ باہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جائے, محنت مزدوری کرے, پیسہ کمائے, اور پیسہ کما کے گھر کا نظام چلانے کے لیے جو فائنینشیل جو نیڈ ہے, پیسے کی جو ضرورت ہے, وہ مرد پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کی جو ذمہ داری وہ مرد پہ رکھی. تو ایک چیز یہ ہو گئی. تو جب باہر کی ذمہ داری مرد پہ ہے تو مرد کیا ہے, یہ باہر کی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے گا. یعنی باہر کے جو فیصلے کرنا ہے وہ مرد زیادہ بہتر طریقے سے کر پائیں گا, عورت اتنا بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گی. ہاں, گھر کے اندر کے فیصلے, یہ گھر کیسے سجانا ہے, اچھا کیسے دکھے, صاف ستھرا ہو, یہ عورت زیادہ بہتر طریقے سے کر پائیں گی. تو وہ ذمہ داری عورت کی ہے. تو ایک چیز یہ بتائی اللہ نے, اور پھر کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے. یعنی جب جو دو میاں بیوی جب ایک ہوتے ہیں, ایک فیملی لائف ان کی چلتی ہے, تو وہاں پہ جو فائنینشیل جو ضرورت ہے گھر چلانے کی, اس پہ عورت کی ذمہ داری, عورت پہ اسلام نے ذمہ داری نہیں رکھی کہ عورت جائے پیسہ کما کے لائے, بلکہ مرد پہ ذمہ داری رکھی. تو اللہ کہہ رہے کہ جب مرد پہ یہ ذمہ داری ہے اور مرد قبول کر رہا ہے, نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کے وقت قبول کیا جاتا ہے کہ میں یہ عورت کو فلاں کی جو بیٹی ہے اس کو ماں نان و نفقے کے قبول کرتا ہوں, یعنی خرچہ میں اٹھاتا ہوں, مرد قبول کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے جب مرد یہ ذمہ داری لے بھی رہا ہے, ہم نے ڈالی بھی ہے اور مرد لے بھی رہا ہے, تو اب مرد زیادہ مستحق ہے کہ اس کو نگراں بنایا جائے, اس کو حاکم بنایا جائے, یعنی جو گھر کا. تو اب اس سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھائی اسلام میں تو پھر یہ مساوات نہیں ہوئی, ایکوالٹی نہیں ہوئی.
کہ بھائی عورت کو نگراں نہیں بنایا گیا، مرد کو بنایا گیا. تو اللہ کہہ رہے کہ مرد کو ہم نے یہ دو وجہ سے نگراں بنایا. اس وجہ سے نہیں کہ مرد زیادہ بہتر ہے، عورت کمتر ہے، عورت کا درجہ کم ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دو وجہ سے کہ مرد زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کر سکتا ہے. اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. بعض معاملے میں عورتوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ مرد کے اندر نہیں ہوتی، اور بعض معاملوں میں مرد کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عورت میں نہیں ہوتی. جیسے ابھی جیسے خاندان کا ہمارا جو نظام ہے، اس کو چلانے میں جو وسعت مرد کے اندر ہوتی ہے، جو بڑا ذہن اور کھلا ذہن مرد کا ہوتا ہے، وہ عورت کا نہیں ہوتا. عورت کے اندر اس معاملے میں تنگ نظری ہوتی ہے، نیرو مائنڈڈ عورت ہوتی ہے، اور بعض معاملے میں وہ انصاف نہیں کر پاتی. عورت انصاف نہیں کر پاتی. جیسا ابھی بہو آ گئی گھر میں، اب تھوڑا سا پرابلم شروع ہو گیا. اب اگر بیٹی اور بہو کا کوئی معاملہ ہو تو عورت انصاف نہیں کر پائیں گی، یہ کمزوری ہے اس کی، وہ انصاف سے کام نہیں کر پائیں گی. شوہر یہاں پہ انصاف سے کام کریں گا، سسر جو ہوں گا وہ انصاف سے کام کرے، وہ نہیں دیکھیں گا میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں گے کہ انصاف کیا ہے، صحیح کیا ہے. ہو سکتا ہے میری بہو صحیح ہو تو وہ بہو کے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن ساس یہ نہیں کر پائیں گے. عمومی طور پر ہو سکتا ہے کسی کو اللہ وہ صلاحیت دے، لیکن عمومی طور پر وہ انصاف نہیں کر پائیں گی، وہ اس کے اندر وہ کمزوری ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے مرد کے اختیار میں فیصلہ دیا. ابھی جیسے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ انصاف نہیں کرتی. وہ بولتی ارے بیٹی کو آدھا ہے، میں ایک کام کرتی ہوں بیٹی کو زیادہ دے دیتی، بیٹے کو کم دیتی، وہ تو بہو کے اوپر خرچہ کر دے گا میرا بیٹا. وہ انصاف نہیں کر پائیں گے. اس لیے مرد کے ذمہ اللہ نے رکھا کہ مرد انصاف کریں گا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیں گا. یہ ایک اللہ کو ہم سے زیادہ بہتر انسان کی نفسیات پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا کہ مرد زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کر پائیں گا، جو پیسے تقسیم کرنے کا کام ہے، دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا کام ہے خاندان میں. عورت کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے، وہ شوہر کے خاندان والوں کو قبول ہی نہیں کر پاتی، یعنی اپنی نند کو قبول نہیں کر پائیں گی، اپنے شوہر کے جو خالہ زاد یہ جتنے بھی قریبی ہے وہ قبول نہیں کر پاتی. تو جب اس کے ہاتھ میں اگر اختیار دیا جائے گا کہ تم رشتہ داروں کے حقوق بانٹو، تو وہ بہتر طریقے سے نہیں بانٹ پائیں گی، مرد زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر پائیں گا. اس لیے فائنینشیل ذمہ داری بھی مرد کو دی، اور جو نبھانا ہے، رشتہ داری نبھانا ہے، یہ تمام ذمہ داری بھی اللہ نے مرد کو عطا کی. مرد زیادہ بہتر طریقے سے یہ کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پھر بتایا کہ اس میں یہ کوئی مساوات کے خلاف نہیں ہوا کہ اسلام مرد کا درجہ بڑا سمجھتا ہے، عورت کا کم سمجھتا ہے، اس لیے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے عورت کو یہ بات بتا کے آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے، مغربی کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، یہ لوگ نے عورتوں کو یہ باور کرا دیے کہ بھائی یہ جو مرد کماتا ہے تو مرد کمانے کی وجہ سے مرد حاکم بن کے رہتا ہے اور تم پہ ظلم کرتا ہے، تو تم بھی کمانے لگو، تم بھی کماؤں گی تو تمہارے پاس بھی پیسہ رہیں گا، تو تم بھی فارم میں رہوں گی، تم بھی حاکم بن کے رہوں گی، تم بھی جھکوں گی نہیں مرد کے سامنے. یہ اس طرح سے بیوقوف بنایا گیا اور دوہری ذمہ داری عورت پہ ڈال دی کہ ایک تو وہ گھر کا کام کاج بھی کرے، بچے بھی پیدا کرے اور پھر کمائے بھی. مرد پہ تو ایک ذمہ داری تھی کہ وہ کمائے، بچہ پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا عورت کی ذمہ داری تھی. یہ اسلام نے بانٹا تھا. اب یہ جدید تہذیب نے کیا کیا کہ تم بھی جا کے باہر کماؤ، اب دوہری ذمہ داری ڈال دی. اور اس کو کیا کہا کہ یہ عورت کا حق ہے. یہ عورت بولتی نا میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں زیادہ پڑھوں گی، پھر جاب کروں گی. ارے بھائی یہ حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے. یہ پیسہ کمانا کوئی حق کی بات نہیں ہے، کوئی بہت سویلائز ہونا اور بہت ماڈرن ہونے کی بات نہیں ہے. تو ذمہ داری کا کام ہے پیسہ کمانا. اگر کوئی مرد کو کوئی یہ بولے کہ بھائی تم پیسہ مت کماؤ، تم کتنا کماتے ہو؟ 25,000 روپے کماتے ہو، صبح 9 بجے آفس جاتے ہو، شام میں 5 بجے واپس آتے ہو، 25,000 روپے مہینہ کماتے ہو. ایک کام کرو، تم آفس مت جاؤ، میں تم کو 25,000 دوں گا. تو مرد تو خوشی خوشی قبول کر لیں گا، کیونکہ آفس جانا بڑا مشکل کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے. یہ کوئی بہت حق کا کام تھوڑی ہے، تو ذمہ داری کا کام ہے. تو عورت کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا حق ہے، تم جاب کرو. اگر جاب نہیں کرنے دے رہا ہے تمہارا شوہر تو تم اس کے اوپر کیس کر دو اور اس کو برا بھلا بولو. یہ اس کو بتائے گا بھائی یہ ذمہ داری کا کام ہے. اگر مرد کو بولا جائے کہ تم مت کماؤ تو مرد تو خوشی خوشی مان لیں گا، اچھا ہے مجھے جانا بھی نہیں پڑے گا، صبح اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، تو یہ تو اچھی بات ہو جائے گی اس کے لیے. تو یہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ کوئی بہت حق کی بات نہیں ہے. تو عورت کو ایسا بتایا گیا
کہ تمہارا حق چھینا جا رہا ہے, تم کو قید رکھا جا رہا ہے, تم بھی باہر نکلو, تم بھی جا کے دولت کماؤ, تم بھی جا کے پیسہ کماؤ, یہ بیوقوف بنایا گیا عورت کو, اور عورت بیوقوف بن گئی. اب دوہری ذمہ داری وہ اٹھا رہی ہے, بچہ بھی پیدا کر رہی ہے, گھر کا کام کاج بھی سنبھال رہی ہے, اور باہر جا کے کما بھی رہی ہے. تو اسلام نے یہ ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی, مرد پہ ڈالی. مرد جائے باہر پیسہ کمائے اور عورت گھر کا کام کاج سنبھالے. ہاں بعض حالات میں ایسے کوئی ضرورت آ گئی تو اگر جاب کرنے میں کوئی حرام بھی نہیں ہے, شرعی پردے کے دائرے میں رہ کے وہ کر سکتی ہے. اگر بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہے تو ایسا جاب کر سکتی ہے, یا شوہر ہے تب بھی وہ کر سکتی ہے پردے میں رہ کے, لیکن اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے جاب کرانا, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے خاندانی نظام پھر بگڑ جاتا ہے. اب پھر وہ بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر پائیں گی, بچوں کو وقت نہیں دے پائیں گی, تو پھر ظاہر سی بات ہے بچوں میں پھر وہ کوالٹی پیدا نہیں ہوں گی, وہ خاندانی مزاج پیدا نہیں ہوں گا. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورت جاب کرے, لیکن اگر بعض حالت میں کرتی ہے تو حرام بھی نہیں ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہے, مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہے وہ فرما بردار ہوتی ہے, اور جب مرد گھر میں نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری گھر میں رہنا ہے اور مرد کو باہر جا کے کمانا ہے, تو اب مرد جب کمانے جاتا ہے, باہر رہتا ہے, تو یہ جو نیک عورتیں ہوتی ہے یہ گھر میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے, شوہر کے حقوق کی بھی حفاظت کرتی ہے, گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ ذمہ داری عورت کے اوپر ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, یعنی یہ مرد کو بتا رہے کیونکہ مرد نگراں ہے, تو اب مرد کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ جن عورتیں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, مطلب وہ تمہاری بات نہیں مان رہی, تم کہہ رہے گھر میں رہو, اور یا پھر تم نے کہا کہ فلاں مرد سے بات نہیں کرنا, مجھے پسند نہیں ہے, تو عورت کا کام ہے کہ اب بات نہ کرے کیونکہ شوہر کو پسند نہیں ہے, یا فلاں مرد کو گھر میں نہیں آنے دینا, لیکن عورت آنے دے رہی ہے, سرکشی کر رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تمہاری عورت سرکشی کرے, سرکشی مطلب ایسا کام جو شریعت میں بھی غلط ہے, یہ نہیں کہ اب وہ بول رہی کہ میں میکے جاؤں گی, تم کہہ رہے ارے سرکشی کر رہی, میکے جانے کا بول رہی, نہیں, وہ تو حق ہے اس کا میکے جانا, وہ میکے میں فون پہ بات کر رہی ہے ماں باپ سے, تم کہہ رہے ماں باپ سے بات نہیں کرنا, تو یہ تو غلط ہے. یہ تو اس کا حق ہے اپنے ماں باپ سے بات کرنا, اپنے گھر جانا. سرکشی مطلب ایسا کام جو شریعت میں بھی خلاف ہے, جیسا میں نے بتایا کوئی ایسے مرد سے بات کر رہی جو آپ کو پسند نہیں ہے, یا بے پردگی سے گھر میں رہ رہی ہے, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی, آپ کو پسند نہیں ہے, تو یہ سرکشی جو شریعت میں بھی غلط ہے. تو ایسا اگر تمہاری بیوی اگر کر رہی ہے تو مرد کو کہا گیا کہ پہلے اسے سمجھاؤ, اچھے انداز سے اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ مجھے پسند نہیں ہے, تم یہ کام چھوڑ دو جو غلط کام ہے, سرکشی کا کام ہے. پھر دوسرا, انہیں ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو, یعنی بستر پر تنہا چھوڑ دو, یعنی ایک سزا کے طور پہ کہ اب تم اگر ایسا کروں گی تو میں اپنا الگ سوؤں گا, میں تمہارے ساتھ وقت بھی نہیں گزاروں گا, تمہارے ساتھ سوؤں گا بھی نہیں, تو ان کی خواب گاہوں پہ الگ چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو تم اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو, یعنی کچھ حد تک ان کو مار سکتے ہو, لیکن مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کے لیے مارنا, اذیت دینے کے لیے مارنا, بلکہ تنبیہ کے لیے. جیسا ایک بچے کو کبھی مارا جاتا ہے تنبیہ کے لیے کہ تم ایسا کام مت کرو, اس کو ڈرانے کے لیے, اس کو تنبیہ کرنے کے لیے, تو اس انداز میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بھی مار نہ ہو کہ نشان پڑ جائے. تو اور وہ بھی یہ جو آیت نازل ہوئی مارنے کی, یہ ایک صحابی کا واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے ناراضگی میں بیوی سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک تھپڑ بیوی کو مار دیا. تو وہ عورت نے شکایت کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. تو حضور نے کہا ابھی یہ آیت نازل ہونے کی تھی کہ عورت کو مار سکتے ہو اگر سرکشی کرے تو, اور وہ بھی بات پہلے سمجھانے سے, علیحدہ ہونے سے بھی نہ مانے تب. تو حضور نے کہا کہ اب اس پہ تو قصاص ہوگا اور تم کو بھی ایک تھپڑ مارنا ہوگا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں, اگر عورت سرکشی کرے تو شوہر مار سکتا ہے, لیکن اس میں بھی کچھ شرط ہے, چہرے پہ نہ مارے, چہرے پہ مارنا حرام ہے. اسی طرح ایسا نہ مارے کہ زخم پڑ جائے. اسی طرح تکلیف دینے کے لیے نہ مارے بلکہ تنبیہ کے لیے مارے, تعدیب کے لیے, ادب سکھانے کے لیے, اس کی سرکشی سے اس کو ہٹانے کے لیے اس کو مار سکتے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو.
اب دیکھیے آپ نے سمجھایا یا بستر سے الگ کر دیا یا مارا تنبیہ کے لیے، اور اب وہ تمہاری بات مان گئی کہ ٹھیک ہے اب میں ایسا نہیں کروں گی، تو اللہ کہہ رہے کہ اب تم کوئی اور دوسرا راستہ مت تلاش کرو اس کو اور ستانے کا، مارنے کا، یعنی اب آپ تم کو اس سے ایک نفرت ہو گئی، اب آپ زبردستی اس کے پیچھے پڑے، نہیں تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی حالانکہ وہ مان رہی ہے، تو اب ضد مت کرو، اب چھوڑ دو اس کو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب تم کو حاکم بنا دیا تو تم اس پہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، یاد رکھ لو کہ اللہ تم سے بھی بہت بڑا ہے اور تمہارے اوپر ہے وہ، تو اللہ سے بھی ڈرتے رہو، یہ نہیں کہ حاکم بنا دیا تو اب ظلم کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اب یہاں پہ جیسا اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو پہلے تو مرد کو بولا کہ تم اس کو سمجھاؤ، بستر سے الگ کر دو یا مارو، تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے، باہر بات جائے نہ اور گھر میں اصلاح ہو جائے۔ لیکن اب اللہ کہہ رہے کہ اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو، یعنی بیوی نہیں مان رہی، سمجھانے سے بھی نہیں مان رہی، بستر سے الگ ہو گئے پھر بھی نہیں مان رہی، تو اب اللہ کہہ رہے کہ تم ایسا کرو کہ ایک منصف، ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے بھیج دو، یعنی ایسا کرو کہ اگر دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے اور بات سلجھ نہیں رہی ہے گھر کے اندر، تو اب مسلمانوں کی ایک جماعت یا پھر کچھ لوگ ایسا کرے کہ مرد کی طرف سے ایک آدمی کو لے کر آئے اور عورت کے خاندان کی طرف سے ایک آدمی کو لے کر آئے جو سمجھدار ہو، جو فیصلہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہو، یہ دونوں کو لے کر آئے اور یہ دونوں مرد اور عورت کو اپنے پاس بٹھائے اور پھر ان سے معاملے کا حل پوچھے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا۔ اگر مرد کی غلطی ہے تو مرد کو تنبیہ کرے، عورت کی غلطی ہے تو عورت کو تنبیہ کرے، اور پھر ان کو ان میں آپس میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے کہ تم یعنی یہ تمام چیزوں کو بھول جاؤ اور جو غلطی تم کر رہے تھے غلطی مت کرو اور پھر اپنے اچھی زندگی تم گزارو، یہ کرو اگر پہلی والی بات سے کام نہ چلے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں محبت پیدا کر دیں گا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ضد بنا لی مرد نے کہ اب یہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، یہ بہت بری عورت ہے، یا عورت نے ضد پکڑ لی کہ یہ برا ہی ہے، اب اس کو کتنا بھی سمجھائیں گے وہ نہیں مانیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر واقعی وہ دل سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنا خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح جو حکم لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی اصلاح کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ عورت کی طرف سے جو آیا وہ عورت کا سائٹ لے لے، اگرچہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورت غلط ہے پھر بھی عورت کی سائٹ لے لے، یا مرد کی طرف سے جو حکم آیا وہ مرد کی سائٹ لینے لگے، مرد کی طرفداری کرنے لگے، حالانکہ پتہ ہے کہ مرد غلط ہے۔ تو ایسا نہ ہو، دونوں حکم یہ دیکھے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور پھر فیصلہ کرے۔ تو اگر سچے دل سے اگر یہ فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں محبت ڈال دیں گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اس سے اسلام میں کونسلنگ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا کہ بھائی اگر مرد عورت میں جھگڑا ہوتا ہے تو عام طور سے ہم پہلے عدالت چلے جاتے ہیں، یا دارالقضا اگر ہمارے یہاں تو دارالقضا چلے جاتے ہیں، شرعی عدالت چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے، ہمارا کھلا کرا دو، طلاق کرا دو۔ تو اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے کونسلنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کونسلنگ کرنے کی، ایک دوسرے کو سمجھانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ جھگڑا ہوا تو ڈائریکٹ پہلے عدالت میں چلے گئے یا شرعی عدالت میں چلے گئے، دارالقضا چلے گئے فیصلہ کرانے، نہیں، دارالقضا اور شرعی عدالت یہ بعد میں ہے، پہلے تو آپس میں اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، اور اگر صحیح طریقے سے اگر کونسلنگ ہو جائے تو 70 سے 90% طلاق ہونے سے میاں بیوی بچ سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی دیکھو، مرد کو سمجھا دیا جائے کہ ہاں دیکھو عورت کی بات صحیح ہے، تمہارے ہاں سے غلطی ہو رہی ہے، تمہاری ماں کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے، مرد کو سمجھا دیا جائے، اگر عورت غلط ہے تو عورت کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھو تمہاری طرف سے غلطی ہو رہی ہے، تو 70 سے 90% معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گا، طلاق ہونے سے رک جائیں گی۔ لیکن اگر جھگڑا ہوا تھوڑا بہت اور ڈائریکٹ کورٹ چلے گئے، ڈائریکٹ دارالقضا چلے گئے، تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی، وہ لوگ تو ڈائریکٹ کھلا کرا دیں گے، طلاق کرا دیں گے کہ ٹھیک ہے تم کو آپس میں نہیں رہنا ہے۔
تو اسلام میں کاؤنسلنگ کی اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں یعنی ہمارے شہروں میں ہر محلے میں کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے. ہر محلے میں جو بڑی مسجد ہے، چاہے مسجد کے اندر ہو یا الگ سے ایک سینٹر بنایا جائے، وہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹر ہو. وہاں پر جو سمجھدار لوگ ہیں، علماء ہے، وہ وہاں پر بیٹھے اور لوگ اپنے معاملے وہاں پر لے کر آئے. جیسا کوئی گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، ساس بہو ہے یا میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، تو وہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس جا کے اپنے مسائل رکھے، اور پھر یہ جو عالم صاحب ہے یا جو کاؤنسلنگ کرنے والے ہیں، یہ ان کا حل پیش کرے. تو آج چونکہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سینٹر کا رواج ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ڈائریکٹ عدالت چلے جاتے ہیں، دارالقضا چلے جاتے ہیں، اور پھر بات خراب ہوتی ہے. تو عدالت اور دارالقضا جانے سے پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے جو ارباب دانش مند لوگ ہیں، ارباب اقتدار ہے یا اہل دانش لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر محلے میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرے کہ کوئی بھی اگر معاملہ ہے تو یہاں پر آئے، ہم آپ کو بہتر حل اس کا پیش کریں گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرما رہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیسے انجام دینا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اصل میں جو حقوق العباد ہمارے اوپر حق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ مطلب اللہ کے حقوق، اور ایک حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق انسان اسی وقت بہتر طریقے سے ادا کر پائیں گا جب وہ اللہ کے حقوق ادا کریں گا، جب وہ اللہ کو ایک مانیں گا، ایمان لائیں گا اللہ پر، اللہ کی عبادت کریں گا. تو جب اللہ کی عبادت کریں گا، اللہ پر ایمان لائیں گا، تو اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا. جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تب وہ حقوق کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر پائیں گا کہ بھائی اگر میں نے حقوق ادا نہیں کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. تو اس لیے پہلے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. حقوق العباد میں جو سب سے بلند مقام پر جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یعنی جتنے بھی حقوق العباد ہمارے اوپر ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، دوستوں کے حقوق ہے، جو بھی حقوق ہے، ان حقوق میں سب سے بلند مرتبے پر جو ہے وہ یا میاں بیوی کے حقوق ہے. تو ان میں سب سے بلند مرتبے پہ جو ہے وہ ماں باپ ہے. تو ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہمارے اوپر ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اف بھی مت کہو ان کو، یعنی اگر یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے والدین کا، تو اس وقت اگر تم کو زبردستی کوئی کام بول رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی تب بھی وہ کام کر لو، اف بھی مت کرو ان کو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تم جانتے ہو کہ کس طرح انہوں نے تمہاری پرورش کی. اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اسی طرح بہت ساری فضیلتیں ماں باپ کی بیان کی گئی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ ڈالنا، یعنی کوئی ماں باپ بیٹھے ہوئے کوئی محبت سے دیکھ لے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، کتنی انہوں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائی، میری ماں نے مجھ کو 6 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، میرے باپ نے باہر محنت کر کے پیسہ کمایا، مجھ کو پڑھایا لکھایا. ایک محبت کی نگاہ اگر ماں باپ پہ ڈال دے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایسا حج جو مقبول ہو چکا ہے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اتنا بڑا مقام ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے حقوق العباد میں. اور یہاں پہ احسان کہا گیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ احسان یہ ہے کہ ماں باپ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ برابری کا معاملہ کہ ماں باپ تمہارے ساتھ اچھے سے، تم بھی ان کے ساتھ اچھے سے ہو، تو یہ تو برابری ہو گئی. یہ تو ہم عام انسان کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہ میرے پڑوسی بہت اچھے سے ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھے سے ہوں، میرا دوست ہے بہت اچھے سے میرے ساتھ رہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھے سے رہتا ہوں. یہ تو ہم عام لوگوں سے بھی کرتے ہیں. احسان کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ غلط کرے اور ہم کو دکھ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ احسان ہے. اور یہ ماں باپ کے ساتھ مطلوب ہے. یہ آپ لوگ اس کو ریلیٹ کریں گے. اب جیسے شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد آپ کی بیوی ہے، اب آپ کی بیوی اور آپ کی ماں کا کچھ معاملہ چل رہا ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ماں میری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، صاف دکھ رہا ہے،
میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، صاف دکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہاں آپ بیوی کو الگ سے سپورٹ کر دے، اس کی دل جوئی کر دے، یہ نہیں کہ آپ بیوی کو ایک دم چھوڑ دیں، یہ تو ظلم ہو جائیں گا. آپ نے شادی کی ہے، اگر آپ کی والدہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو آپ اس ماں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے، لیکن بیوی کا بھی سپورٹ کر دے، حق بات وہاں پہ بول دے، یا الگ سے کچھ ایسا کر دے جس سے بیوی آپ سے خوش ہو جائے کہ چلو آپ تو مانتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر الگ سے کچھ ان کے ساتھ ایسا کچھ کر دے کہ وہ خوش ہو جائے. وہ تو کرے، وہ بیلنس رکھے، لیکن ماں کے ساتھ پھر بھی برا سلوک نہیں کر سکتے آپ، پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے. احسان یہ ہے. اسی طرح ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بوڑھے ہونے میں عام طور سے چڑچڑا پنا آ جاتا ہے، بچپنا آ جاتا ہے. اب ماں باپ ضد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کسی معاملے میں، تو وہ زیادتی کرنے کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ احسان ہے. تو احسان یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہم کو دکھ رہا ہے کہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر یتیم آپ کی کفالت میں ہے، جیسا آپ کا بھائی تھا، بھائی کے بچے تھے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب وہ بچے کو آپ پال رہے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو جیسا غریب ہے، مانگنے والے ہے یا مسکین ہے، تو عام طور سے بہت سے لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو جھڑک دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو. اگر آپ کے دروازے پہ کوئی غریب آیا ہے مانگنے تو اس کو جھڑکے نہ. اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دے، نہیں دے سکتے تو معذرت کر دے کہ بھائی ابھی میرے پاس چینج نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. لیکن آپ کو جھڑکنے کا حق نہیں ہے، آپ کو اس کو برا بھلا بولنے کا حق نہیں ہے. آپ معذرت کر دیں، میرے پاس ابھی نہیں ہے. راستے میں کوئی فقیر آیا، کوئی غریب آیا آپ سے مانگنے، آپ معذرت کر دیں. اگر آپ کو نہیں دینے کا دل ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، مانگتے رہتا ہے، آپ نہ دیں. لیکن پھر بھی آپ جھڑک نہیں سکتے. اور عام طور سے بعض لوگ غریبوں کے معاملے میں بڑے اصول والے بن جاتے ہیں. ارے میں تو ایسے لوگ کو دیتا نہیں، یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، اور یہ عورت کو میں نے کئی بار دیکھا مانگتی ہے، میں تو دیتا نہیں ایسے لوگ کو. اور ہم چڑچڑ کرتے ہیں. تو اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ جوان ہے، کما سکتا ہے، آپ نہ دیں اس کو. آپ معذرت کر دیں کہ بھائی میں نہیں دے سکتا، لیکن آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ چڑچڑ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. اور دیکھیے بعض معاملے میں نا ہمیں اصولی نہیں بننا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک عورت ہے، ہم کو لگ رہا ہے یہ بار بار مانگتی ہے اور ابھی دے دیں گے پھر مانگیں گی. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، کتنا دیں گے آپ؟ 10 روپے دیں گے، 50 روپے دیں گے، 100 روپیہ؟ نہ اس سے وہ مالدار ہو جائیں گی نہ آپ غریب ہو جائیں گے. تو آپ دے دیں. ٹھیک ہے، مانگی اس نے، چلو آپ کو بڑا سمجھی، آپ سے مانگی. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اپنے والد صاحب کا واقعہ بیان کیا. مفتی شفیع صاحب کا. ایک مرتبہ ایسی کار سے جا رہے تھے تو ایک شخص آیا. کار میں عام طور سے جیسے سگنل پہ رکتی ہے تو مانگنے آ جاتے، تو ایک شخص مانگنے آ گیا. تو مفتی شفیع صاحب نے جو بھی دینا تھا اس کو دے دیا. تو ان کے جو بیٹے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کہا کہ والد صاحب یہ جو شخص ہے یہ پروفیشنل بھکاری ہے، پیشہ ور ہے، یہ ہمیشہ مانگتے رہتا ہے، وہ کتنا بھی دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہے اس نے ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا. دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے؟ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ تو اب جب یہ شخص اگر غلط ہے، پروفیشنل ہے، تو یہ بھی تو ہم سے یہی امید رکھ رہا ہے کہ پھر بھی ہم اس کو دے دیں. تو ہمیں اس کو دے دینا چاہیے. اگر ہم اس سے اصول سے کام لیں گے کہ یہ پروفیشنل ہے، اس کو میں نہیں دوں گا، ہاں یہ ضرورت مند ہے، اس کو میں دوں گا، اگر ہم اصول چلائیں گے تو اللہ بھی اگر ہمارے ساتھ یہ اصول چلائے کہ یہ گنہگار ہے، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، معاف نہیں کروں گا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں نا کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دے. تو پھر اس سے کیوں اصول ہم لگا رہے؟ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، نہیں دینا ہے مت دے، لیکن آپ اس کو برا نہیں بول سکتے، آپ اس کو جھڑک نہیں سکتے. اور دے دے، ٹھیک ہے، وہ مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، پروفیشنل ہوں گی عورت، وہ آپ دیں گے کیا کریں گی؟ اس سے کچھ کھائیں گی، پیئیں گی، اپنے بچوں کو کھلائیں گی. تو اگر پروفیشنل بھی ہے تو دے دے اس کو، نہیں دے سکتے معذرت کر دے، لیکن آپ ڈانٹ نہیں سکتے. تو مسکین اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہاں پہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. ایک ہے والجار ذی القربى، ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے پلس رشتہ دار بھی ہے. تو اب اس کا ڈبل حق ہو گیا، ایک تو رشتہ داری کا حق اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق.
اور دوسرا پڑوسی والجارل جنوب، دوسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا بھی حق ہے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس سے کم ہے، جو پڑوسی پلس رشتہ دار اس سے کم ہے، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور تیسرا والصاحب بالجنب، تیسرا ایک عارضی پڑوسی، یعنی وقتی طور پر ٹیمپریری پڑوسی بن گیا، جیسے آپ سفر میں جا رہے تھے، کوئی آپ کے بازو بیٹھا ہے تو یہ آپ کا پڑوسی ہو گیا، اب ایسا کوئی آپ کام نہ کرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اسی طرح آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ہے پیچھے، یہ آپ کے پڑوسی ہو گئے۔ اسی طرح آپ ہوٹل میں کوئی کمرے میں رکے ہوئے ہیں، بازو میں کوئی دوسرے کمرے میں کوئی رکا ہوا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا، یعنی وقتی طور پر جو پڑوسی بن جاتے ہیں۔ جہاز میں آپ سفر کریں، حج عمرہ کے لیے آپ گئے، ٹور میں آپ کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے پڑوسی ہو گئے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ ان کو تکلیف ہو۔ تو جو عارضی پڑوسی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وہ مستقل طور پر پڑوسیوں کے حقوق مجھے بتا رہے تھے، اور مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل یہ بتا دے کہ میراث میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے، جیسے اولاد کا حق ہوتا ہے پڑوسی کا بھی حق ہے، یہ ثابت نہ کر دے، اتنی زیادہ پڑوسیوں کی اہمیت ہے۔ تو جو مستقل پڑوسی ہے ان کے بھی حقوق ہے، اور جو عارضی طور پر پڑوسی بن گئے ان کے بھی حقوق ہے نا، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خیال نہیں رکھ پاتے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بلکہ یہ جو نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، پیچھے جو شخص کھڑے ہوا اس کا بھی حق ہے۔ بعض مرتبہ ہم نماز میں ایسا کھڑے ہوتے ہیں، ایڑی پیچھے کر لیتے ہیں، مطلب پیچھے کی صف میں، اب وہ سجدہ کرتا ہے تو ہمارے پیر کو اس کا سر لگتا ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ ہمیں ایسا کھڑا ہونا ہے کہ آگے کی جانماز میں ہمارا پیر ہو، پیچھے نہ سر کے، کہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ اسی طرح لائن میں ہم کھڑے ہیں یا بس میں، ٹرین میں ہم سفر کر رہے تو ہم سیٹ پہ ایسے نہ بیٹھ جائے کہ زیادہ جگہ لے لے۔ اب ایک انسان کھڑا ہے اور دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا سامان بھی رکھ دیا اور ایسا بیٹھ گئے کہ وہ بیٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو یہ بھی اس کی حق تلفی ہے۔ وہاں پہ وہ بیٹھ سکتا تھا، دو لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن ہم نے ایک جگہ پہ سامان رکھ لیا اور ایک جگہ بیٹھ گئے، یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے ایسا، یہ حق تلفی ہے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہے، بس خالی ہے، ٹرین خالی ہے، تب اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہے آپ کی وجہ سے تو یہ حق تلفی ہے۔ لیکن یہ اس جگہ ہوگا جہاں دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سیٹ ریزرو کر لی جیسے ٹرین میں ہوتا ہے تو پھر تو آپ پوری سیٹ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر ریزرو نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے دوسرا، تو پھر اس کو بیٹھنا، یہ بٹھانا اس کا حق ہے۔ تو جو عارضی طور پر جو پڑوسی بنتے ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ اپنی سبیل، اور جو راستہ چلتے لوگ ہیں، مسافر ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، کا مطلب ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے راستے میں کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ بھائی یہ راستہ چلتا ہوا تھا، اب آپ نے منڈپ ڈال دیا، آپ کے یہاں فنکشن تھا، آپ نے منڈپ ڈال دیا، راستہ بند کر دیا، تو یہ راستے والوں کو تکلیف دینا ہو گیا۔ یا راستے میں کوئی ایسی چیز گرا دی جو چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ان کا حق مارنا ہو گیا مسافروں کا۔ تو ایسا کوئی کام نہ ہو جو چلنے والوں کو تکلیف پہنچے جس سے۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو باندی ہے، پہلے باندیاں ہوا کرتی تھی، ابھی تو نہیں ہوتی، تو تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، تو ابھی ملازم ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر ملازم ہے تو اس کو حقیر سمجھ کے جھڑکے نہ، برا بھلا نہ کہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جو ملازم ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے گھر میں، اچھا برتاؤ کرے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اترانے والے لوگ ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں یہ جو حقوق اللہ نے بتائے ان کے ادا کرنے، ان کو ادا کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے اس میں ایک رکاوٹ تکبر بھی ہے۔ جن انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اتراتے ہیں، تو وہ لوگ حقوق ادا نہیں کرتے، وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ جیسے رشتہ دار کوئی غریب ہے تو اس کو شادی میں بھی نہیں بلائیں گے، اس سے رشتہ بھی نہیں جوڑیں گے، اس سے دور رہیں گے کہ بھائی ہم مالدار ہیں، ہم زیادہ پیسہ ہمارے پاس ہے، عہدہ ہمارے پاس ہے، وہ تو غریب ہے۔ تو مطلب تکبر کی وجہ سے بھی انسان حقوق ادا نہیں کر پاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کا معاملہ کرے۔ عام طور سے رشتہ داری میں یہی ہوتا ہے، جس کا زیادہ پیسہ آ گیا، اب وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، ان سے کٹ کے رہ رہے، اپنے فنکشن میں نہیں بلا رہے، دوستوں کو دور دور سے بلا رہے اور پڑوسی کو قریب سے نہیں بلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے، وہ آ جائیں گا تو ہماری سبکی ہو جائیں گی، ہماری انسلٹ ہو جائیں گی کہ یہ انسان تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تو غریب ہے۔ تو تکبر کی وجہ سے بھی انسان حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے فرما رہے
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے ناشکرے کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ایک وجہ تو یہ بتائی کہ تکبر کی وجہ سے انسان حقوق ادا نہیں کرتا, اور دوسری وجہ اللہ بتا رہے کہ کنجوسی کی وجہ سے, بخل کی وجہ سے, اس سے بھی انسان حقوق ادا نہیں کرتا. کہہ رہے میں اگر ان کی ضرورت پوری کروں گا میرا پیسہ خرچہ ہو جائے گا, مجھے پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا. تو کنجوسی کی وجہ سے بھی انسان حقوق ادا نہیں کرتا. تو کنجوسی کی بھی مذمت اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ جو لوگ خود کنجوس ہے دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو جو عطا کیا اس کو چھپاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. کنجوسی اور بخل کی بھی اسلام میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے, بلکہ ہمارے جو خانقاہی جو لوگ ہوتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری بخل ہے, کنجوسی ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک کنجوسی اور دوسرا برے اخلاق. یعنی جو مومن ہوں گا وہ کنجوس نہیں ہوں گا, اس کا مطلب جو کنجوس ہے وہ مومن نہیں ہوں گا. اسی طرح جو مومن ہوں گا وہ برے اخلاق والا نہیں ہوں گا, اس کا مطلب اگر کوئی برے اخلاق والا ہے تو مومن نہیں ہے. یعنی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, یعنی مومن ہونا اور کنجوس ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتا. اتنی بری چیز ہے کنجوسی کرنا. وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کنجوسی کس کو کہتے ہیں, کہ کسی کی مدد کرنے میں, کسی کو دینے میں ہم کو تکلیف ہو رہی, ہم دے ہی نہیں رہے کہ بھائی میرا پیسہ کم ہو جائے گا, حالانکہ بینک میں پڑا ہوا ہے پیسہ, لیکن غریب بیچارہ رشتہ دار ہے, شادی ہے, لیکن تھوڑا پیسہ نہیں دے رہے ہم, کیوں؟ اس لیے کہ میرا کم ہو جائے گا. تو یہ بہت بری چیز ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ روز آخرت پر, اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. تو ایک تو کنجوسی کی بھی مذمت کی, اور ایک لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرنا, یعنی فضول خرچی کرنا اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اترانے کے لیے کہ بھائی اپنے گھر میں اچھے کپڑے پہن رہے, اچھی سامان خرید رہے, کیوں؟ لوگوں کو جلانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو جلانے کے لیے کہ اچھی گاڑی خرید لی. ہاں اپنی ضرورت کے لیے آپ خریدیں, کوئی منع نہیں ہے, اچھے کپڑے پہنے, اچھی گاڑی خریدے, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگوں کی تو مدد نہیں کر رہے, وہاں تو 1000 روپے دینا بھاری پڑ رہا ہے رشتہ دار کی مدد کے لیے, اور یہاں پہ لاکھوں کی گاڑی خرید رہے, کیوں؟ اس لیے کہ شان دکھانا ہے, اب بتانا ہے کہ ہم مالدار لوگ ہیں, ان کو جلانا ہے, ان کو نیچے گرانا ہے. تو یہ بھی اسلام میں ناپسندیدہ ہے. تو ریا یہ ہر اعتبار سے ناپسندیدہ ہے, عبادت میں بھی ریا ناپسندیدہ ہے, بلکہ بعض مرتبہ شرک تک انسان چلا جاتا ہے جو ریا کرتے ہیں, کہ نماز کوئی دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, نیک کام دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے, مطلب ایسے لوگوں کا شیطان ساتھی ہوتا ہے. ایک جگہ کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہے. اس کے آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کی چیزیں آئیں گی جس میں اصلاح کی, ہم کو اصلاح کی بات کی جائیں گی کہ ہمیں اصلاح کرنا ہے. یہ آیت نمبر 38 تک ہمارا درس ہو گیا ہے.